الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں باب نمبر 22، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ اس باب اور باب سابق گزرے ہوئے باب کی مناسبت واضح ہے، کیونکہ دونوں بابوں میں علم کا ذکر ہے، اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ کتاب العلم کا پہلا باب بھی فضیلت علم میں تھا اور یہ باب بھی فضیلت علم میں ہے، اور یہ تکرار ہے، یعنی ڈبل یہ چیز کو بیان کر رہے ہیں، ایک ہی چیز کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے باب سے مقصود علماء کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، اور اس باب کا مقصود علم کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ یعنی اس کا مقصد، اس کتاب کو لانے کا مقصد یہ ہے، اس عنوان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی فضیلت کو بیان کرنا۔ حدیث نمبر 82، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو لیث نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عقیل نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے۔ وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، اتیت بقدح لبن، کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، پیش کیا گیا، میں اس کو پیا، یہاں تک کہ میں نے دودھ سے سیرابی میرے ناخنوں سے، میں نے دیکھا کہ دودھ سے سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی، یعنی میں اتنا سیراب ہوا، اتنا پیا کہ وہ دودھ جو ہے اس سیراب ہو کر اس کی سیرابی جو ہے میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی، یعنی میرے پورے جسم میں دودھ داخل ہو گیا، میں اتنا پی لیا کہ وہ اب میرے ناخنوں سے نکل رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم، یعنی دودھ پیتے ہوئے دیکھنا خواب میں اپنے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ تو دونوں میں مناسبت یہ، دودھ اور علم میں مناسبت یہ ہے کہ دودھ سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور علم سے اس کا دین اور اس کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ سے جسمانی تقویت ہے، جبکہ علم سے روحانی اور عرفانی تقویت ہے۔ تقویت کا مطلب یعنی اس سے طاقت ملتی ہے، جیسا ایک چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ دودھ سے طاقتور بنتا ہے، دودھ پی کر۔ بچپن میں چھوٹا بچہ جو ہے کھانا وغیرہ نہیں کھاتا، کوئی اور چیز نہیں، پانی اور کھانا سب اس کا دودھ ہی ہوتا ہے، تو ایک دودھ پینے کی وجہ سے، ایک غذا سے ایک چھوٹا بچہ طاقتور بنتا ہے۔ تو اسی طرح علم حاصل کرنے سے انسان اپنے دین اور اپنی روح کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس باب کی، اس حدیث کی عنوان باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب کا عنوان ہے علم کی فضیلت، اور اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کو اس قدر علم دیا گیا کہ اس کی سیری آپ کے ناخنوں سے باہر آ گئی۔ اس حدیث میں جو روات مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ سعید بن عفیر، لیث بن سعد، عقیل بن خالد، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی العدوی، انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع کیا ہے۔ احمد بن عبداللہ نے کہا یہ تابعی اور ثقہ ہے، معتبر ہے، حدیث کو سنا ہے، بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف گزر چکا ہے۔ دودھ سے علم کو تعبیر کرنے کی توجیہ، یعنی دودھ سے
یعنی علم کی جو تعبیر ہے دودھ سے کی گئی، اور دودھ کی تعبیر علم سے کی گئی۔ اس حدیث میں مذکور ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے کی ہے، کیونکہ دودھ اور علم دونوں کثرت نفع میں مشترک ہے۔ دودھ بھی بہت زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ دودھ انسان کے جسم کی غذا ہے اور بدن کی اصلاح اور قوت طاقت کا سبب ہے، اور علم انسان کی روح کی غذا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کا سبب ہے۔ خواب میں دودھ کو دیکھنا سنت اور فطرت پر استقامت اور علم دین کے حصول کی دلیل ہے۔ سنت اور فطرت پر استقامت یعنی دین فطرت پر، فطری جو دین ہے اس پر انسان قائم ہے، اس کی دلیل ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اگر دودھ پیتا ہوا دیکھے خواب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم پر اور دین پر قائم ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ دودھ وہ پہلی غذا ہے جو نو مولود یعنی پیدا شدہ بچے کو دنیا کے طعام سے دی جاتی ہے۔ دنیا کی غذاؤں میں سب سے پہلے جو غذا دی جاتی ہے وہ دودھ ہے، اور دودھ سے اس کے بدن کی حیات یعنی زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے علم سے دلوں کی حیات حاصل ہوتی ہے، زندگی۔ یعنی دودھ سے جسم کی زندگی ہے اور علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ نیز دودھ جنت کی نعمتوں میں سے، یعنی یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ دودھ جنت کی نعمتوں میں سے، جنت کی نہروں میں ایک نہر دودھ کی نہر ہوں گی، کیونکہ جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور اس کی تعبیر علم سے کی۔ یہ اس کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیم تھی، یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر حضور علیہ السلام کے علم کے مطابق ہے، اور ان کا دین صحیح تھا، اور ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، یعنی حضور علیہ السلام اپنے علم کا فیضان کئی صحابہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی آپ نے عطا فرمایا، مولا کائنات کو بھی عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے عطا فرمایا۔ نیز اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کا جواز ہے، یعنی خواب کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں تو آپ کا یہ خواب حقیقت واقعیہ تھا یا محض تخیل تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت واقعیہ تھا، کیونکہ یہ ممکن ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہو، یہ حقیقت تھی ورنہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دودھ کا جو پیالہ عطا فرمائے، حضور نوش فرمائے، اللہ کی بارگاہ سے حضور کو عطا ہوا، اور اتنا پیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پورے جسم میں دودھ سرایت کر گیا، اور اتنا سرایت کر گیا، اتنا میں پیا، اتنا شکم سیر ہو گیا کہ پینے کے بعد میرا وجود دودھ سے اتنا سیراب ہو گیا تھا کہ اب وہ دودھ میرے جسم میں بھر کر میرے انگلیوں سے، ناخنوں سے نکل رہا تھا۔ یعنی علم کی کثرت کی طرف اشارہ، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اور اس علم میں سے حضور علیہ السلام پینے کے بعد وہی پیالہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس سے صوفیہ کی یہ سنت بھی معلوم ہوتی ہے، صوفیہ کرام اولیاء اللہ اپنے مریدین کو اپنا بچا ہوا پیالہ جو دیتے ہیں کوئی بھی چیز پی کر، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اس سے فائد بھی ملتا ہے۔ یہ مطلب سبحان یہ ایسی یہ تخیل کی بات یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے صوفیہ اور بزرگان دین کی، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی اپنی طرف سے نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس سے اور ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے، ایک علم وہ ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا، اور ایک علم وہ ہے جو عطائی ہوتا ہے، جو فیض سے ملتا ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور عطا فرمائے، کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کی تھی، اب حضور اپنا پیالہ عطا کر دیے تو وہ علم آپ کو مل گیا۔ سبحان۔ تو نگاہ فیض سے بھی، بزرگان دین کا جھوٹا پیالہ پینے سے بھی اللہ تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرماتا جی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علم کی فضیلت کو بیان کریں۔ باب الفدیہ وہو واقف علی الدابۃ وغیرہ، باب نمبر 23، سوال کرنا خواہ اس وقت عالم سواری پر کھڑا ہوا ہو۔ الفدیہ اور فتویٰ کے معنی ہے کسی پیش آمدہ دینی مسئلے کے متعلق سوال کرنا، کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا، آ گیا سمجھو،
اس کے متعلق سوال کرنا، اور اس میں دابہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چوپایا، اور یہ عرف میں گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ کو کہتے ہیں، یعنی عالم سے ہر حال میں سوال کرنا جائز ہے، خواہ وہ سواری پر کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی عالم یعنی مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں تو دارالافتاء جا کے ہی پوچھنا بلکہ ضروری نہیں، چلتے پھرتے بھی کچھ اگر ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا تو اس وقت سوال کیا جا سکتا ہے، فون پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس باب میں اور باب سابق گزرے ہوئے باب میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق علم سے ہو رہا ہے۔ جی حدیث نمبر 83، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ارشاد فرمائے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، بس میں نے ذبح سے پہلے سر مونڈ لیا، حلق کرا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر پوچھا، مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے کنگریاں مارنے سے پہلے نحر ذبح کر لیا، قربانی دے دی۔ آپ نے فرمایا تم اب کنگریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، پہلے ادا کر دیا گیا ہے یا بعد میں ادا کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کے متعلق یہی فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس باب کے عنوان میں فتوے کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں فتویٰ اور جواب فتویٰ دونوں مذکور ہیں، دونوں ذکر کیے گئے۔ استفتاء، سائل آگے جو سوال کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو استفتاء بولتے، اور اس کے جواب میں عالم جو کہتے ہیں اس کو فتویٰ بولتے، فتویٰ یا جواب۔ اس حدیث کے روات راویوں کا تذکرہ، اسماعیل بن ابی اویس امام مالک کے بھانجے ہیں، امام مالک بن انس، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ القرشی، یہ تابعی ثقہ معتبر ہیں اور افاضل اہل مدینہ سے، اہل مدینہ کے لوگوں میں بڑے بڑے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 100 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے۔ کنگریاں مارنے سے پہلے سر مڈانے والے پر قربانی کے لزوم کے بارے میں فقہا کے مذاہب، یعنی حج کی جو ترتیب ہے مناسک، تو اس کے متعلق فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسے 10 ذی الحج کا جو عمل ہے اس دن 4 اعمال ہیں، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ کنگریاں بھی مارے۔ پہلے کنگریاں ماری جاتی ہیں 10 ذی الحج کے دن، اس کے بعد قربانی دی جاتی ہے، اس کے بعد سر منڈایا جاتا ہے، حلق کیا جاتا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ احناف کے پاس یہ ترتیب واجب ہے۔ افعال حج کی ترتیب یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو پہلے جمرہ کبریٰ یعنی بڑے شیطان کو کنگریاں ماری جاتی ہیں 10 کے دن، یعنی عید کے دن سمجھو۔ پھر تمتع یا قران کی قربانی کی جاتی ہے، حج تمتع کرے یا قران اگر کرے تو قربانی دی جاتی ہے، دوسرا عمل ہے۔ اس کے بعد سر منڈایا جاتا ہے مرد آدمیوں کے لیے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ان افعال کی یہ ترتیب سنت ہے یا واجب ہے، اور اگر ان افعال میں سے کسی فعل کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا گا، پہلے بڑے شیطان کو کنگریاں مارنا ہے 10 کے دن، اس کے بعد قربانی دینا ہے، اس کے بعد سر مڑانا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، تو اگر اس ترتیب میں آگے پیچھے کر دیا کوئی، پہلے کنگریاں مارنا ہے پھر قربانی دینا ہے، پہلے اگر قربانی دے دیا بعد میں کنگریاں اگر مارے تو حج ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے۔ اگر ان میں سے کسی فعل کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے، تو اس کے تدارک کے لیے، اس کی تلافی کے لیے ایک دم دینا ہوگا، یعنی ایک قربانی کرنی ہوگی،
امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہما یہ ترتیب سنت ہے. یہ 4 افعال کر لینا ہے، آگے پیچھے کبھی بھی کرو، چاہے پہلے قربانی دو، چاہے پہلے سر منہ ڈالو، یا چاہے پہلے، بہرحال یہ 3 افعال میں آگے پیچھے بھی اگر کر دے تو جائز ہے. یہ ترتیب سنت ہے، اور ان کا استدلال، ان کی دلیل اس باب کی حدیث سے ہے، ابھی جو حدیث گزری ہے کہ جس شخص نے اس ترتیب کے خلاف عمل کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے، ان کا حکم یعنی ان کا نظریہ یہ ہے، ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے، ترتیب وار کرنا ضروری. اور جس نے اس ترتیب کے خلاف کیا تو اس پر ایک دم لازم ہے، یعنی ایک اور قربانی دینا پڑے گا. حج کی قربانی تو ہے ہی، حج قران یا تمتع کی، اس کے علاوہ یہ ترتیب کو بدلنے کی وجہ سے، ترتیب کی جو رعایت، ترتیب کے لحاظ سے اس کو اعمال ادا کرنا، ترتیب کے خلاف گیا، لہذا اس پر اور ایک دم لازم ہوگا اور ایک قربانی دینا پڑے گا، یعنی ایک اور قربانی واجب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سائل سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے عمدن اس ترتیب کے خلاف نہیں کیا بلکہ بھول کر کیا ہے، اور بھول معاف ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کا استدلال، ان کی دلیل ان روایتوں سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر دلائل، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، وہ اس کے لیے ایک جانور کا خون بہائے گا، یعنی اور ایک قربانی دے گا. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 14954. سعید بن جبیر نے کہا جس شخص نے اپنے حج میں کسی چیز سے پہلے کر دیا یا ذبح کرنے سے پہلے سر مڑا لیا تو اس پر ایک جانور کا خون بہانا واجب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 14955. ابراہیم نے کہا جب کوئی شخص ذبح سے پہلے سر مونڈ لے تو اس کے لیے خون بہائے گا. پھر یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے سروں کو مت مڑاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے قربانی کا جانور مینا میں ذبح کرنا ہے، اس کے بعد سر مڑانا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 196. امام مالک کے مذہب کی تشریح، اس کی تائید. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی فرماتے ہیں حج کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ، بڑے شیطان کو کنگریاں مارے، پھر مینا میں سر مڑائے، پھر طواف زیارت کرے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ اگر اس نے ذبح، سر موڑنے اور کنگریاں مارنے میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا، اور امام شافعی اور متقدم پہلے جو گزر چکے فقہا اور محدثین نے کہا ہے کہ کسی چیز کی تقدیم اور تاخیر سے کوئی حرج نہیں، ادا ہو جائیں گا وہ لوگ آگے پیچھے کرنے سے، جیسا کہ اس حدیث میں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے کنگریاں مارنے یا ذبح سے پہلے سر منڈا لیا اس پر ایک قربانی واجب ہے. اور امام ابو یوسف، امام محمد نے ان سے اختلاف کیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، اس پر ایک قربانی واجب ہے. اور یہ ان سے ثابت نہیں ہے. اور اس کے مثل سعید بن جبیر، قتادہ، حسن اور نخعی سے بھی مروی ہے. اکمال المعلم بفوائد مسلم، شرح مسلم ہے. علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی مالکی فرماتے ہیں امام مالک نے کہا ہے کہ جس نے کنگریاں مارنے سے پہلے سر منڈا لیا اس پر ایک دم قربانی ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، قربانی جب تک ادا نہ کی جائے تم اپنے سروں کو نہ مڑاؤ. اور قربانی کا وقت جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کے بعد ہے. 10 ذی الحج کے دن سب سے بڑے شیطان کو کنگریاں مارنا ہے، اس کے بعد قربانی دینا ہے، اس کے بعد سر مڑانا ہے، اس کے بعد احرام نکال کے عام لباس پہن کر کعبۃ اللہ پہنچ کر وہاں پہ طواف کرنا ہے. 4 اعمال ہیں تو اس میں ترتیب ہے. اور جس نے کنگریاں مارنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا اس میں امام مالک کے قول مختلف ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کا یہ طواف کفایت کرے گا، کافی ہو جائیں گا اور اس پر ایک قربانی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا یہ طواف کافی نہیں ہے، دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، گویا کہ اس نے طواف نہیں کیا اور وہ کنگریاں مارنے کا دوبارہ طواف کرے اور قربانی بھی کرے
اور اس کا سبب ولا تحلیقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بیان، لہذا اس کو قربانی دینا پڑے گا، اس کے جرمانے میں دوبارہ پھر طواف کرنا پڑے گا۔ امام مالک فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آیا آپ نے اس سے گناہ کی نفی کا ارادہ کیا ہے؟ گناہ نہیں ہوا فرما رہے ہیں، یا گناہ کی نفی کی اور قربانی کی نفی دونوں کا ارادہ کیا؟ یعنی قربانی بھی دینا نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوا تمہارے سے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں حضور، یا کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ بظاہر احادیث امام شافعی اور محدثین کے مذہب کی تائید ہوتی۔ یعنی اس حدیث کا غالباً یہ مطلب ہو کہ جان بوجھ کر اگر نہیں کیے تم تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن قربانی تو دینا ہے تم۔ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو حج تو ہو جائے گا، لیکن قربانی ادا کرے اور ایک قربانی دینا پڑے گا اس کو۔ باب نمبر 24، باب من اجاب الفدیہ باشارۃ الید والراس، جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے سوال کا جواب دے۔ باب نمبر 24، اس سے پہلے باب میں صرف سوال کرنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں سوال اور جواب دونوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 84، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومأ بيده قال ولا حرج، قال وحلقت قبل ان اذبح فاومأ بيده ولا حرج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، ہم کو وہیب نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، ہم کو ایوب نے حدیث بیان کی اکرمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سے پوچھا گیا حج کے متعلق، بس ایک شخص نے کہا کہ میں کنکریاں مارنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا، یعنی قربانی دے دیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا میں حلقت قبل ان اذبح، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے، قربانی دینے سے پہلے میں سر منڈا لیا۔ فأومأ بیدی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ ولا حرج، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا۔ اس حدیث پاک میں جو روات آئے ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی عالم کے لیے سوال کا جواب دینا جائز ہے۔ باقی حج کے افعال میں تقدیم و تاخیر سے قربانی لازم ہے یا نہیں، آگے پیچھے افعال کی جو ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے کر دی تو قربانی واجب ہوں گی یا نہیں، اس کی تفصیل تھوڑی دیر پہلے ابھی بیان کی گئی۔ احناف کے پاس قربانی واجب ہوں گی اور ایک قربانی دینا پڑے گا اس کو۔ ہمارے پاس ترتیب یہ ہے کہ 10 ذی الحج کے دن پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گا، اس کے بعد قربانی دے گا، اس کے بعد سر مڑائے گا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا۔ حدیث نمبر 85، حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، وہ سالم سے روایت کرتے ہیں۔ سالم نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل اور فتنوں کا ظہور ہوگا، زیادہ ہو جائیں گی، جہالت غالب آ جائے گی اور فتنے غالب آ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اور حرج زیادہ ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فقال، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ سے ذرا اشارہ کیے، کأنہ یرید القتل، آپ نے اشارے سے ہاتھ کو گردن پر پھیرا، پھیر کر گویا کہ آپ نے اس لفظ سے قتل کا ارادہ کیا، یعنی قتل زیادہ ہو جائیں گا قیامت کے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک
بخاری شریف کے علاوہ سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ اس میں ہاتھ کے اشارے سے جواب دینے کا ذکر ہے۔ اس حدیث پاک کے روات کا تذکرہ، مکی بن ابراہیم بن بشر الخراسانی، یہ امام بخاری کے سب سے بڑے شیوخ میں سے، کیونکہ تابعین سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام احمد اور یحییٰ بن معین اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ امام احمد نے کہا یہ ثقہ، معتبر ہے، ثبت ہے، ماہر ہے۔ یہ 126 ہجری میں پیدا ہوئے، 214 ہجری میں بلخ میں وفات پائے۔ حنظلہ بن ابی سفیان، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں حرج کا لفظ ہے، اس کے معنی فتنہ اور اختلاط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر قتل سے فرمائی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے پہلے حدیث میں آ چکا ہے کہ علماء کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر، یعنی اس حدیث میں قیامت کی علامات میں یہ بات بتائی کہ فتنوں سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہر دور میں جب بھی فتنے اٹھیں، علم کی کمی کی وجہ سے فتنے اٹھیں۔ تو فتنوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، یا اپنی قوم کو یا اپنے اہل خاندان کو اگر بچانا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ دینی علم سے ان کی زندگیوں کو آراستہ کریں، تاکہ وہ خود بھی فتنوں سے بچیں، دوسروں کو بھی فتنوں سے بچا سکیں۔ تو فتنوں سے حفاظت اور بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کے دین کا علم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، تو اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حدیث نمبر 86، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا وہیب نے ہم کو حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ہشام نے حدیث بیان کی حضرت فاطمہ سے، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت انہوں نے کہا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہی تصلی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بس اس وقت سب لوگ نماز کی حالت میں تھے، قیام کی حالت میں تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا یہ کوئی نشانی ہے، حضرت عائشہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں، تو پھر میں بھی نماز میں شامل ہو گئی، کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر بے ہوشی چھانے لگی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا کی، تعریف بیان کی نماز کے ختم پر۔ پھر آپ نے فرمایا جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ چیز مجھے اس جگہ دکھا دی گئی، میں اس تمام چیزوں کو مشاہدہ کر لی، جو میں نہیں دیکھا تھا، مجھے جو چیزیں نہیں بتائی گئی تھی، اس مقام میں وہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشاہدہ کرا دیا، میں اپنے اس مقام پر کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ بس میری طرف یہ وحی کی گئی ہے بے شک تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوں گی، قبروں میں تم کو آزمایا جائے گا، جو مسیح دجال کی آزمائش کے مثل ہوگی یا اس کے قریب ہوگی۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، کہا جائے گا اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے، مرنے والے سے پوچھا جائے گا، رہا ایمان والا یا یقین کرنے والا۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا،
تو وہ کہے گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس معجزات اور دلائل لے کر، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، سو ہم ان کے پیغام پر ہم نے لبیک کہا، قبول کیے ہم ان کی دعوت کو اور ان کی پیروی کی۔ 3 دفعہ کہا یہ محمد ہے، پھر اس سے کہا جائے گا تم اپنے نیک اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم بے شک ان پر یقین رکھنے والوں میں سے ہو، ہم کو معلوم تھا کہ تم یقیناً ان پر یقین کرنے والے ہو۔ اب رہا منافق یا شک کرنے والا، راوی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، منافق کا لفظ فرمائیں یا مرتاب، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے کہہ دیا۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر کے اشارے سے جواب دیا، اور اس سے پہلی 2 حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جواب دینے کا ذکر ہے، اور مطابقت نفس اشارے میں، یعنی کسی سوال کا جواب اشارے سے دیا جا سکتا نہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کے روات کا تذکرہ: موسیٰ بن اسماعیل، وہیب بن خالد، ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام، ان سب کا تعارف گزر چکا ہے۔ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام، یہ ہشام بن عروہ کی زوجہ اور چچا زاد بہن تھی، یہ اپنی دادی حضرت اسماء سے روایت کرتی ہیں، ان سے ان کے خاوند شوہر ہشام اور محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں، یہ تابعیہ ثقہ ہے، معتبر ہے، اور ان سے محدثین کی بڑی جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، بیوی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ انہوں نے اپنے ازار بند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک ٹکڑے سے اپنا ازار بند باندھا تھا اور دوسرے ٹکڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا ہوا کھانا باندھا تھا، اس وجہ سے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور 17 لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی۔ امام بخاری اور امام مسلم ان میں سے 14 احادیث پر متفق ہیں، اور 4 احادیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم منفرد ہیں۔ المسیح الدجال کے معنی اور مسیح دجال اور جھوٹے نبی کے نکلنے کے متعلق احادیث صحیحہ۔ اس حدیث میں المسیح الدجال کا ذکر ہے، اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سرعت کے ساتھ مسافت طے کرے گا، اور اس لیے کہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، اس کی ایک آنکھ گڑی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہا جاتا ہے، اور یہ مسیح بمعنی ماسح ہے، یعنی وہ مادر زاد۔ اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینا ہو جاتے، اور کوڑیوں اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے۔ اور دجال دجل سے بنا ہے، اس کے معنی ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کو خوشنما بنانے والا۔ تیل لگے ہوئے اونٹ کو اور سونے کے پانی کو بھی دجال کہتے ہیں۔ دجلے کے معنی ہے ڈھانپنا بھی، دریائے دجلہ کو اس لیے دجلہ کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے بڑے حصے کو ڈھانپ لیا ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو بھی حدیث میں دجال کہا گیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي الحدیث۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی
قائم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ یہاں تک کہ 30 دجال نکلیں گے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں۔ حضرت سمرہ بن جندب نے اپنے طویل خطبے میں یہ حدیث ذکر کی ہے، لمبے خطبے میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 کذابا آخرهم الاعور الدجال ممسوح العین الیسری الحدیث۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قائم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ یہاں تک کہ 30 کذاب جھوٹے نکلیں گے، ان کا آخری کانا دجال ہوگا، اس کی بائیں آنکھ گڑی ہوئی کانی ہوں گی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، المستدرک میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ 30 أَوْ أَكْثَرُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسیح دجال سے پہلے 30 یا 30 سے زیادہ کذاب ہوں گے، جھوٹے آئیں گے۔ یہ روایت سنن سعید بن منصور میں، سنن بیہقی میں، مسند احمد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوں گی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوں گی، نہیں آئیں گی حتیٰ کہ یہاں تک کہ 30 کے قریب کذاب دجال دنیا میں آئیں گے، ہر ایک یہ گمان کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا شرعی حکم اور اس کی شرعی توجیہ۔ اس حدیث میں مذکور ہے، بات بتائی گئی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو خلاف معمول نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر انہوں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور یہی عنوان باب سے مطابقت، یعنی ہاتھ کے اشارے سے جواب دی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن کی وجہ سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی سورج اس کو گرہن لگ گیا ہے اور لوگ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اسماء نے پوچھا کیا یہ عذاب کی نشانی ہے، تو حضرت عائشہ نے سر کے اشارے سے فرمایا قرآن مجید میں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، اور ہم اپنی نشانیوں کو صرف اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ جو نشانیاں ہیں، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ، یہ نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جو عذابات آتے ہیں، جو نشانیاں دنیا میں آتی ہیں عبرت کے لیے، تو اس وقت تقاضا ایمان والوں کا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رجوع الی اللہ ہو جائے۔ سورج کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے نور کو کم یا ختم کر دیتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے عظیم اور قوی چیز سورج ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے نور کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں سے ایمان کے نور کو اور ہماری آنکھوں سے بصارت کے نور کو زائل کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے یہ بتا رہا ہے، جس طرح ہم اس سورج کی روشنی کو ختم کر دی تو تمہارے آنکھوں کی روشنی کو بھی ہم ختم کر سکتے۔ یہ اللہ کے جلال اور غضب کی نشانی ہے۔ اس وقت نماز پڑھ کر اور صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کہ کہیں ہم پر بھی اللہ کا غضب نازل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، حدیث پاک میں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عہد میں، زمانے میں، جب آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تھے، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا،
لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات زندگی کی وجہ سے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے بھی گہن نہیں لگتا، کسی کی موت کی وجہ سے بھی گہن نہیں لگتا۔ بس جب تم اس کو دیکھو، یعنی اس نشانی کو دیکھو، تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج اور زمین کے درمیان چاند کا جتنا حصہ حائل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے سورج اور زمین کے درمیان، اتنے حصے پر سورج کو گہن لگ جاتا ہے، اور اگر ان کے درمیان پورا چاند حائل ہو جائے، آ جائے دونوں کے بیچ میں، تو پورے سورج کو گہن لگ جاتا ہے۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو حقیقتاً دیکھا تھا یا آپ کو ان کی مثال دکھائی گئی؟ نیز اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو میں نے اس جگہ میں دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہو، بئیں طور اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو آپ کے لیے منکشف کر دیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ وہ دونوں آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیا، اور آپ کی اور جنت کے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، ان کو اللہ نے زائل کر دیا ہو، ہٹا دیا ہو۔ جیسا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے لیے منکشف کر دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے لے کر وہاں تک بیت المقدس تک جتنے پردے تھے تمام پردوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا آپ کو مشاہدہ کرا دیا۔ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قریش نے میری تکذیب کی، مجھ کو جھٹلا دیا، تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ علم کلام میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے میں پیدا کرتا ہے، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ جس چیز کو دیکھا جائے وہ دیکھنے والے کے سامنے ہو اور اس کی شعاع بصری اس چیز کا احاطہ کرے، اس کو گھیر لے، بلکہ یہ امور عادتاً شرط ہے اور عقلاً ان کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کا علم عطا کیا ہو، اور وحی کے ذریعے آپ کو جنت اور دوزخ کی تمام تفصیلات پر اللہ نے مطلع کر دیا، یعنی واقف کرا دیا، جن پر اس سے پہلے مطلع نہیں فرمایا تھا۔ علامہ احمد بن عمر مالکی قرطبی نے فرمایا ہے، اس قول کے مطابق یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی مثالوں اور صورتوں کو دیواروں میں ثبت کر دیا ہو، دیواروں میں اللہ تعالیٰ دکھا دیا ہو، جیسے شفاف اجسام آئینے میں ثبت ہوتے ہیں، دکھتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے تم کو نماز پڑھائی ہے تو میں نے جنت اور دوزخ کی صورتوں کو قبلے کی اس دیوار میں دیکھا۔ دوسری حدیث میں، ابھی میرے سامنے اس دیوار کے عرض میں، چوڑائی میں جنت اور دوزخ مجھ پر پیش کی گئی اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے لیے جنت اور دوزخ کی تصویر بنائی گئی اور میں نے اس دیوار میں ان دونوں کو دیکھا، یعنی قبلے کی دیوار میں اللہ تعالیٰ اس کا عکس ظاہر کر دیا۔ ایک معنی یہ بیان، اور اس کو اس وجہ سے بعید نہ سمجھا جائے، دور نہ سمجھا جائے، محال نہ سمجھا جائے کہ آئینے میں صرف شفاف اجسام ثبت ہوتے ہیں، یعنی دکھتے ہیں، کیونکہ یہ شرط عادی ہے، عام طور پر یہ شرط لگائی جاتی ہے، عقلی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ شروط عقلی شرطیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورتیں دیوار میں پہلے سے موجود ہو اور اس کا ادراک کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہو۔ سورج گرہن کی نماز میں جنت اور دوزخ کو دیکھنے کا واقعہ کئی بار ہوا، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض اوقات آپ نے جنت اور دوزخ کی صورتوں اور مثالوں کو دیکھا جیسا کہ ان احادیث میں، اور بعض مرتبہ آپ نے حقیقتاً جنت اور دوزخ کو دیکھا جیسا کہ اس حدیث میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ،
ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا، اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے موقع پر، سورج گرہن کی نماز کے موقع پر اگر جنت کی صرف مثال اور تصویر ہی دیکھی ہو تو مثال اور تصویر سے انگور کے خوشے نہیں توڑے جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسوف پڑھانے کا واقعہ متعدد کئی دفعہ ہوا۔ ایک موقع پر آپ کو صرف جنت کی مثال اور تصویر دکھائی گئی، اور دوسرے موقع پر خود جنت اور دوزخ کو آپ کے لیے منکشف کر دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کی ملکیت کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کا آپ کو مالک بنا دی، کیونکہ اگر جنت آپ کی ملک نہ ہوتی تو غیر کی ملک میں تصرف کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، یعنی غیر کی ملک میں سے کوئی چیز لے لینا اس کی اجازت کے بغیر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور آپ گناہوں سے معصوم ہیں، پھر آپ جنت سے انگور کے خوشے کیسے توڑے؟ پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ 7 آسمانوں کے پار جنت کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ جنت میں تصرف کر کے اس کے خوشے بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے تو آپ جس کو چاہیں مستحق سمجھیں، جنت عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ تو وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ ہے، ہمارے پاس دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے، تو ہم ان کے پیغام پر ہم نے لبیک کہا، ان کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور ان کی پیروی کی، اور 3 دفعہ یہ کہا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال سے، نیک اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، فائدہ اٹھاتے ہوئے سو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبر میں اشارہ کر کے فرشتے قبر میں مدفون شخص سے پوچھیں گے تمہیں ان صاحب کے متعلق کیا علم ہے، اور یہ فرشتے منکر نکیر ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ، یہ جو گمراہ فرقہ ہے، یہ کہتا ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جنت اور دوزخ نہیں پیدا کی گئی، کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ پیش آئے گا تو اسی وقت جنت اور دوزخ کو پیدا کر دیا جائے گا۔ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی متعدد کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ ان میں سے یہ آیتیں ہیں، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ سورہ اعراف آیت نمبر 22، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، اور آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں اپنے گرد جنت کے درختوں کے پتے لپیٹنے لگے۔ جب ان کا لباس اتر گیا تو جنت کے پتے لے کر اپنے جسم پر لگانے لگے۔ تو جنت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے، پیدا کی جا چکی ہے۔ اگر جنت نہ ہوتی، جنت کے پتے نہ ہوتے تو یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت سے ثابت ہوگا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکا ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 14-15، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ جنت اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکا ہے، جنت موجود ہے۔ اور کئی احادیث میں، بہت زیادہ احادیث میں، احادیث کثیرہ میں، بہت زیادہ احادیث میں یہ تصریح، وضاحت ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک باب مذکور کی یہ حدیث ہے، ذکر کیے ہوئے باب کی یہ حدیث ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جس جنت کا ذکر ہے وہ زمین کا کوئی باغ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تعویل قرآن اور حدیث سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جنت اور دوزخ کے سوا ہر مخلوق فنا ہو جائے گی۔ حدیث میں جنت الفردوس اوسط الجنہ ہے، جنت کا درمیانی حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔ اور دوزخ کہاں ہے، اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی واضح صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے۔ نیز اس حدیث میں قبر میں مردے کو زندہ کرنے اور اس سے سوال کرنے اور اس کے جواب دینے کا ثبوت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اس پر بہت دلائل ہے، کئی دلائل ہے۔
دلیلیں ہیں اس حدیث میں دجال کے نکلنے کا ثبوت ہے، منکر اور نکیر کا ثبوت ہے، اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام سے نہیں روکا گیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا بات کرنے سے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ہوش ہونے کے باوجود اگر عقل قائم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں حضرت اسماء اپنے سر پر پانی ڈالتی رہی، یعنی تھوڑا سا عمل کوئی ایسا کام کرے جو نماز میں داخل نہیں ہے اور وہ کام مختصر سا اگر ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نہیں ٹوٹے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی علم غیب پر دلالت۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں آپ نے فرمایا جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو میں نے اس جگہ دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ اس حدیث میں ما من شیئن کے الفاظ ہیں اور یہ سب عام سے بڑھ کر عام ہیں، اور نکیرہ حیز نفی میں ہے، نفی کے مقام پر ہے، وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے معنی ہے ہر وہ چیز جو دیکھی جا سکتی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر دیکھ لیا۔ یہ عقلی مخصص ہے، عقلی طور پر، اور فی مخصص یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا جن کا تعلق دین اور جزا وغیرہ کے ساتھ ہے۔ مصنف کہتے ہیں صاحب کتاب کہ علامہ عینی شارح کہتے ہیں کہ علامہ عینی کے قول کے مطابق یہ الفاظ اعم العام ہے، عام میں بھی بہت زیادہ عام لفظ ہے، اور نکیرہ کا حیز نفی میں ہونا، نفی کے بعد آنا بھی اس کے عموم کا مؤکد ہے، عموم میں اور تاکید پیدا ہوتی ہے، پھر کسی مخصص عرفی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جس کا دیکھنا ممکن تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھ لیا، مشاہدہ فرما لیا۔ اس کے بعد علامہ عینی نے لکھا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کیونکہ اس مقام پر آپ نے ہر شے کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو علم عطا فرمایا بلکہ ہر چیز آپ پر منکشف کر دیا، اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیا، یعنی دکھا دیا، نہ صرف علم عطا کیا بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیا۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، کہا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر میں صرف آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور کوئی سوال بھی کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان کی تفصیل ان احادیث میں ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، من ربو کا، تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا، اور تیرے نبی کون ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جوابات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر، فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایمان والوں کو ایمان پر قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کیا جائے گا ایمان والوں سے تو اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے، یعنی وہ لوگ صحیح جواب دے سکیں گے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر تک پہنچے، جب لحد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کھود رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا کر 2 یا 3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اور فرمایا جب لوگ پیٹھ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنے گا، یعنی مرحوم۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ اے شخص تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے،
حناد نے کہا اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہیں گے تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، میں نے اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ پھر آسمان سے ایک منادی، ایک فرشتہ یہ ندا کرے گا، یہ آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو۔ پھر آسمانوں سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو، یعنی جنت کا بچھونا لا کے اس کے لیے بچھا دو، اور جنت سے لباس پہنا دو، یعنی جنت سے لباس لے جا کر اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس کی منتہائے بصر تک اس کی قبر کھول دی جائیں گی، اس کی حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی۔ پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی، اور اس کے بعد 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے کہیں گے، پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، آواز دے گا اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو، دوزخ کا، اور اس کو دوزخ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے بعد دوزخ کی تپش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی، اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا، یعنی لوہے کا ایک ڈنڈا ہوگا، جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگائی جائے، پہاڑ پر اگر اس کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر چیخ مارے گا، جس کو انسان اور جنات کے سوا سب سنیں گے، اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا، اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈال دی جائے گی، پھر اس کو دوبارہ اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام آجری اور امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری نے اس حدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب یہ اعتراض ہے کہ جب قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 86 کی اس حدیث میں صرف اس سوال پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے؟ یعنی صرف یہی ایک سوال کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ ان صاحب کے متعلق تمہارا کیا علم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے، حتیٰ کہ پہلے 2 سوالوں کے جوابوں کا قبول ہونا اسی سوال کے جواب کی صحت درستگی پر موقوف ہے، اسی لیے اسی سوال کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یعنی من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جو تیسرا سوال ہے 3 سوالوں میں زیادہ اہمیت تیسرے سوال کی، یعنی جب تک وہ نبی کو نہیں مانا، جب تک وہ نبی سے محبت نہیں کیا، نہیں پہچانا، اس کو خدا کی معرفت بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ دین میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان کا دار و مدار حضور کی محبت پر ہے۔ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے نبی کو پہچاننا، نبی کو ماننا ضروری ہے، نبی کی محبت کے صدقے میں اللہ کی محبت بھی عطا ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو دونوں حدیثیں درست ہیں، جس میں 3 سوالات کا ذکر ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، وہ حدیث بھی بالکل برحق ہے، اور اس حدیث میں جو صرف ایک سوال کا ذکر ہے یہ بھی بالکل برحق ہے، یعنی جس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، 3 سوالات کا، وہ بھی برحق ہے، اس معنی میں کہ سوالات تو 3 ہوں گے لیکن زیادہ اہم سوال تیسرا ہوں گا۔ یعنی نجات کا دار و مدار اس تیسرے اور آخری سوال کے جواب پر ہوگا، صحیح جواب دینے پر ہوگا۔ باب نمبر 25، باب تحریض الناس، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا وراءهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو
ایمان اور علم کی حفاظت پر برانگیختہ کرنا، ابھارنے کا بیان، اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ان کی خبر دینے کا بیان۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں سوال اور جواب کا ذکر تھا، اور سوال کے جواب میں بھی ایک قسم کے علم پر ترغیب ہوتی ہے، ابھارنا ہوتا ہے، اور اس باب میں بھی علم کی ترغیب ہے، یعنی علم حاصل کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اہلیکم فعلموہم۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو علم سکھاؤ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے 6 افراد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، پھر اسلام لے آئے اور کافی دن آپ کے پاس رہے، پھر آپ نے ان کو ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 احادیث روایت کی، جن میں سے 2 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، اور ایک حدیث کے ساتھ صرف امام بخاری منفرد ہے، یعنی ایک حدیث کو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان کی مالک بن حویرث کی، اور یہ حدیث وہ ہے جس پر دونوں متفق ہیں۔ یہ بصرہ میں رہے اور وہیں 94 ہجری میں وفات پائے۔ بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو حدیث ذکر کی ہے وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، مکمل حدیث یہ ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ہم عمر نوجوان تھے، ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، قیام کی۔ پھر آپ نے یہ گمان کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کی طرف جانے کے مشتاق ہو رہے ہیں، اس کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، ہماری رغبت دلچسپی ہمارے گھر والوں کی طرف ہے، اور آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھر میں کن کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ بہت رفیق، مہربان، نرم دل اور رحیم تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو نیکی کا حکم دو، اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ نے صحابہ کو، جو وفد آپ کے پاس آتا ان کو آپ نے سکھایا، علم عطا فرمایا، اور ان کو آپ نے ترغیب دی کہ ان لوگوں تک علم کو پہنچا دو جو یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے، یعنی اپنے مقام پر جا کر، اپنے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم علم کی باتیں بتاؤ، نیکیوں کا حکم دو اور نمازیں ادا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور نماز وہ شخص پڑھائے جو بڑی عمر کا ہو، یعنی تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرے۔ تو یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، علم کی ترغیب دینا اور علم کی تدریس اور اشاعت کا حکم دینا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو آپ علم کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ وہ قبائل جو حضور کی بارگاہ میں دور دراز سے آتے، ان قبیلے والوں کو آپ دین کا علم عطا فرماتے، دین کے احکام سے ان کو واقف کراتے، سنتوں سے واقف کرواتے اور احکام سے واقف کرواتے، قرآن و حدیث سے واقف کراتے، پھر اس کے بعد ان کو حکم دیتے کہ جن لوگوں کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ان کو اس کی اطلاع دے دو، اس علم سے ان کو واقف کروا دو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا نہ صرف سنت موسوی ہے بلکہ سنت صحابہ بھی ہے۔ صحابہ دور دراز کے علاقوں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جاتے اور وہاں رہتے، علم حاصل کرتے، جیسا کہ ابھی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنے قبیلے سے حضور کی بارگاہ میں آئے، 20 دن تک حضور کی بارگاہ میں رہے، قیام کیے، اور وہاں پر دین کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھے، حاصل کیے،
اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کو یہ علم سکھاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے، اور علم کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، علم کا طلب کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، علم کی اشاعت کرنا، علم کو پھیلانا، علم لوگوں کو سکھانا، دین لوگوں کو سکھانا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس علم کو مولا اس کے فیضان کو عام فرما دے، احادیث کی خدمت ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے مولا۔ احادیث مبارکہ کی برکتوں کے صدقے میں مولا مجھ کو اور ہمارے متعلقین کو، اہل خانہ کو، اور ہمارے عزیز دوست جناب سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ نورانی کو اور ان کے اہل و عیال کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جانی اور مالی نقصان اور حوادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے نقصان سے، شر سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں مولا ان کو اجر جزیل، اجر عظیم اپنی شان کریمی سے مولا عطا فرما۔ یا رب العالمین کرونا وائرس کو پورے عالم سے ختم فرما، خاص طور پر عالم انسانیت اور عالم اسلام کی اس سے حفاظت فرما مولا۔ ہندوستان کی سرزمین سے اس کا خاتمہ فرما دے، خصوصاً حیدرآباد اور تلنگانہ کی سرزمین سے مولا اس کو ختم فرما دے مولا۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں مولا اس کی حفاظت فرما، ہم کو اور ہمارے متعلقین کو مولا اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے مولا۔ جو مسلمان اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو بیماری میں مولا پریشان حال ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے مولا۔ جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے مولا ان کی حفاظت فرما مولا۔ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی عطا فرما، حضور کا دیدار، حضور کی زیارت اور حضور کی شفاعت عطا فرما، حضور کے صدقے توفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔